إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. نون والقلم وما يسطرون. نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو لکھتے ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے نبی آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. اور بے شک آپ کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور یقیناً آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. بھائیو، دوستو، بزرگوں، قابل احترام خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، آپ کے اعلیٰ کردار. اللہ ذوالجلال نے اپنے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم جو سید الاولین والآخرین ہیں، حبیب رب العالمین ہیں، شافع روز محشر ہیں، اللہ ذوالجلال نے آپ کو بے شمار کمالات، اعزازات، امتیازات اور اعلیٰ صفات سے نوازا ہے. ان عالی صفات میں آپ کو ایک خلق عظیم جیسی عظیم صفت بھی عطا فرمائی ہے. آپ کے عمدہ اخلاق، عالی عادات، شاندار رویے، ہر فرد کے ساتھ بہترین سلوک اور برتاؤ اور نیک فطرت کی تعریف خود اللہ ذوالجلال نے فرمائی ہے. فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ بے شک خلق عظیم پر فائز ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق میں زبردست مغناطیسی تاثیر تھی. ایک بار جو آپ کے قریب ہوا وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا. وہ اسلام قبول کرتا تب بھی آپ کے اخلاق عالیہ کا گرویدہ ہو جاتا، اور اگر اسلام قبول نہ بھی کرتا پھر بھی وہ آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا. اس لیے کہ اللہ ذوالجلال نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت خود فرمائی. اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، اماں جان ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے بتلائیے. فرمانے لگی الیس تقرأ القرآن، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہنے لگا سعد بن حشام فرماتے ہیں بلا، ہاں میں نے پڑھا ہے. قال کان خلقہ القرآن، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو قرآن تھے.
گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی تعلیمات کی عملی تصویر تھے۔ قرآنی احکام کو سمجھنے کے لیے آپ کی سیرت اور آپ کے اخلاق کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، آپ کا مزاج گرامی، عالی اخلاق، عادات حسنہ، فطرت سلیمہ اور قرآنی اصولوں کے عین مطابق تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذوالجلال سے بہترین اخلاق کے بارے دعا بھی کیا کرتے تھے۔ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، یا اللہ جس طرح تو نے مجھے خوبصورت بنایا ہے، اللہ میرے اخلاق کو بھی بہتر بنا۔ میرے بھائیو دوستو، اختصار کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بے شمار گواہیاں ہیں۔ آپ کے بارے میں پہلی کتابوں میں تورات اور انجیل میں بھی گواہیاں ہیں، اور حضرت عطا بن یسار نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے پوچھا تھا تورات میں آپ کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا جو قرآن میں لکھا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو گواہ خوشخبری دینے والا اور اللہ کے عذابوں سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ کی صفات ہیں، لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق، آپ نہ ہی بد اخلاق تھے، نہ ہی سخت مزاج تھے، نہ ہی بازاروں میں اونچی آواز سے بات کرتے اور برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کریں تو ہمیں بھی ان باتوں کا لحاظ کرنا پڑے گا، ان باتوں کی رعایت کرنی پڑے گی، پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق اپنے آپ کے اخلاق کو بنا سکتے ہیں۔ آپ پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے، تشریف لاتے ہیں گھر میں، اور بیوی سب سے زیادہ اپنے خامند کے بارے میں جانتی ہے۔ باہر لوگ جو بھی جانتے ہیں، بعض اوقات باہر بندہ بڑا اچھا، بڑا خوبصورت، بہترین اخلاق والا ہوتا ہے، لیکن گھر میں جیسے ہی داخل ہوا اس کا اخلاق بگڑ گیا، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ اس کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیکن ادھر معاملہ کیا ہے؟ گھر میں تشریف لائے، ڈرے ہوئے ہیں، فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر پہنا دو، مجھے کمبل اڑا دو، انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا بھی ڈر ہے۔ اماں جان سے تسلی دے رہی ہیں، کاللہ ابشر، اللہ کی قسم آپ کو خوشخبری ہو، فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ صفات عالیہ سے متصف ہیں۔ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے، سچی بات کرنے والے اور لوگوں کے بوجھ برداشت کرنے والے، تہی دامن کو کما کر دینے والے، مہمان نواز ہیں، حق کے معاملات میں لوگوں کی مدد کرنے والے۔ کیا معنی؟ جس بندے کے اندر یہ صفات ہوں، اللہ ذوالجلال اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتے۔ کفار جو آپ کے سخت دشمن تھے، نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا یہی خیال تھا، اور وہ یہی ان کی گواہی تھی، ما جربنا کا الا صدقہ، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ ذوالجلال ہمیں بھی بہترین کردار والا، بہترین اخلاق والا، بہترین اعمال، اخلاق کا معنی صرف زبان نہیں ہے، اخلاق کا معنی انسان کے پورے اعمال، انسان کا کردار، ان لوگوں کے ساتھ انسان کے تعلقات، گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، عام مسلمانوں کے ساتھ اس کا کیا اخلاق ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جود و سخا، آپ کی سخاوت کا یہ حال تھا کہ جس صحابی جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، آپ سے جب بھی سوال کیا گیا آپ نے انکار نہیں کیا، اگر چیز ہوتی عطا فرما دیتے، دے دیتے، اور اگر نہ ہوتی تو خاموش ہو جاتے، کسی کو جھڑکتے نہیں تھے۔ اس لیے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ سید الاولین والآخرین، سید البشر ہیں، مگر آپ کے اندر
تواضع، انکساری اور عاجزی بے شمار تھی، بہت ہی زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے، ان کے ساتھ کھاتے، کمزور مسلمانوں کے ساتھ ملتے، نماز اسی طرح حضرت انس فرماتے ہیں آپ بچوں کے پاس بھی گزرتے، انہیں السلام علیکم کہتے۔ آج ہماری حالت ہے، بعض لوگوں کی حالت گھر میں جب داخل ہوئے سلام نہیں کرتے، میں گھر والوں کو سلام کہوں، میں بچوں کو سلام کہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی السلام علیکم کہا کرتے، ان کے سروں پر پیار اور شفقت سے ہاتھ پھیرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص بھی ملنا چاہتا، وہ آپ کے ساتھ ملاقات کر لیتا۔ حضرت انس فرماتے ہیں صحابہ کرام کو رسول اللہ سے محبوب کوئی شخص بھی نہیں تھا، مگر جب آپ تشریف لاتے وہ کھڑے نہیں ہوتے تھے آپ کے احترام کے لیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند نہیں کرتے، اور فرماتے جو بندہ یہ چاہتا ہے جب وہ آئے لوگ اس کے احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں، اسے چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، کیونکہ اس کے دل میں تکبر ہے، اس کے دل میں فخر ہے۔ اور آپ نے فرمایا، اور آج ہماری حالت کیا ہے، جو لوگ اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہیں اگر آپ ان کے لیے کھڑے نہ ہوں وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رحم دل، سب لوگوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے آپ انتہائی رحم دل تھے۔ ایک بدوی شخص مسجد میں آ کر اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا، صحابہ مارنے کے لیے دوڑے، فرمایا لا تظلموہ، اس کو چھوڑ دو۔ جب وہ فارغ ہوا اپنے قریب بلایا، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اسے سمجھایا کہ بھائی یہ مساجد اس لیے نہیں ہے، یہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ وہ کہنے لگا یا اللہ کی قسم آپ سے بہتر معلم مجھے نظر نہیں آیا۔ میرے بھائیو، آج ہماری حالت یہ ہے اگر کسی بھائی سے غلطی ہو جائے سارے ساتھی اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو نے موبائل کیوں نہیں بند کیا؟ وہ ہو سکتا ہے وہ بھول گیا ہو۔ آپ اچھے طریقے سے بات کریں، ایک بندہ اسے اچھے طریقے سے سمجھائے، نہ کہ ساری مسجد کے لوگ اسے سمجھانا شروع کر دیں، جھڑکنا شروع کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عفو، درگزر اور بردباری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سختی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کر اس کا جواب دیا اور جو اس کی ضرورت تھی اسے پورا کر دیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال تک کی، آپ کے خادم خاص سے۔ فرماتے میرے ہاتھوں سے کوئی چیز تلف ہو جاتی، نقصان ہو جاتا، آپ نے کبھی مجھے ملامت نہیں کی۔ گھر والے اگر ناراض ہوتے فرماتے چھوڑ دو، اس چیز نے ایسے ہی ہونا تھا، اس کا فیصلہ ہوا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ ذوالجلال ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی اپنے اخلاق کو بہترین کریں، گھر والوں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ، حتیٰ کہ معاملات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ معاملہ ہوتا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے۔ اگر کسی کا دینا ہوتا آپ اس کو دیتے، بعض اوقات چیز بھی دے دیتے، قیمت بھی دے دیتے، اور شکریہ بھی ادا کرتے، بچوں کے ساتھ بھی رحم کرتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے بارے میں بہت سارے واقعات ہیں، خطبہ جمعہ کا وقت تھوڑا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی عادات، آپ کے افعال کی طرح ہمارے اخلاق کو بھی مزین فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، جیسا کہ اماں جان نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ قرآن پڑھ لیجئے، وحی الہی کی اتباع آپ کرتے تھے، آپ کا ہر معاملہ، آپ کا ہر عمل کتاب اللہ اور کتاب اللہ کے مطابق تھا۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله ربي وسلام علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسقل شیء فی المیزان یوم القیامت الخلق الحسن، فرمایا قیامت کے دن ترازو پر سب سے بھاری چیز فرمایا بہترین اخلاق ہوں گے، حسن خلق ہوں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت میں لے جانے والے کون سے کام ہیں؟ فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا خوف اور خشیت اور بہترین اخلاق۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ جہنم میں لے جانے والے کون سے کام ہیں؟ فرمایا الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ، منہ کے ذریعے انسان اللہ کی نافرمانی کے بول بولتا ہے، اسی طرح شرمگاہ کے ذریعے بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری اور آپ کی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، فرمایا آپ نے فرمایا مومن یقیناً اپنے بہترین اخلاق کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ وہ درجہ پا لیتا ہے جو ایک شخص روزہ رکھتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرا بندہ اس کے پاس یہ نعمتیں اگر نہیں ہیں، تھوڑی ہیں، لیکن وہ اچھے اخلاق کی وجہ سے، بہترین کردار کی وجہ سے یہ درجہ مقام پا لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے ایک طرف ایک مکان کی گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، فرمایا وہ شخص جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑے کو چھوڑ دے۔ حق میرا ہے، میں سچ پر ہوں، لیکن جھگڑا ہے، میں کہتا ہوں میں اللہ کے لیے جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے شخص کے لیے جنت کے ایک طرف ایک مکان کی ضمانت دیتا ہوں۔ آج میں اور آپ جاپان کی چیزیں یا کوئی اور کسی ملک کی چیزوں کی گارنٹی پر یقین رکھتے ہیں، میرے بھائیو دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سچے، آپ کی بات سب سے سچی، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ بات تو مشکل ہے کہ اپنا حق چھوڑنا، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا حق بھی چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے میں نے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے ایک طرف اسے مکان کی خوشخبری دیتا ہوں وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، اور جنت کے درمیان ایک مکان کی اس بندے کو ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں جو بندہ جھوٹ کو چھوڑ دے، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، ہر حال میں سچ بولتا ہے۔ اور فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ، اور جنت کے اعلیٰ ترین مقام میں اس بندے کو جنت کی ایک مکان کی ایک محل کی خوشخبری دیتا ہوں۔ فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کا کردار، جس کے افعال، جس کی زبان، جس کے آواز اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا بھی کیا کرتے تھے اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، یا اللہ جس طرح تو نے میری خلقت کو اچھا بنایا، اللہ میرے اخلاق کو بھی اچھا بنائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والآخرة، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنیا و عذاب الآخرہ۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ مرحومین پر رحم فرما۔ ہمارے بھائی رفیق صاحب کی ہمشیرہ کا آج انتقال ہو گیا ہے پاکستان میں، اللہ ذوالجلال ان کی مغفرت فرمائے، اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم بے رحم کیا، ان میں جو زندہ ہے اللہ انہیں صحت و عافیت ایمان عطا فرما، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو تیرے پاس چلے گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان
کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ یا اللہ ہر قسم کی آسمانی اور زمینی آفتوں سے اپنے بندوں کی حفاظت فرما۔ آپ جانتے ہیں آج کل پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان ہیں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال اپنی فضل و کرم سے اپنے بندوں کی مدد فرما، اللہ ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ غزہ کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کے مالوں جانوں عزتوں کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔